دیکھیے، ہماری فیملی لائف اور کمیونل لائف میں 4 قسم کے کہہ لیجئے گناہ کہہ لیں. ان میں سے مطلب 3 تو بہت گناہ کے کام ہیں، چوتھا بھی ایک خرابی کام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی 4 قسم کی خرابیاں ایسی ہیں جس سے فیملی لائف اور کمیونٹی لائف معاشرے کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں اور فیملی لائف کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں. اور میں اس ترتیب میں اگر ان کو بیان کروں تو پہلی ہے شک، دوسری ہے بدگمانی، تیسری ہے غیبت، اور چوتھی ہے حسد. حسد اس میں مطلب سب سے زیادہ آگے کی چیز ہے. مطلب اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ من شر حاسد اذا حسد، ہم سب کو حسد کرنے والے کے حسد سے، حسد یعنی جب وہ حسد کرے خاص طور پر اس وقت ہمیں محفوظ کرے. یہ جو 4 مطلب اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، میں بھی اس طرح کی کسی خرابی سے محفوظ رہوں، میرے اندر پیدا نہ ہو، اور دوسرے میرے ملنے والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کے اندر بھی پیدا نہ ہو. اس کے اندر جو حسد تو بہت ہی آگے کی چیز ہے. اس سے اچھا غیبت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر نیچے آئیں بدگمانی بھی بڑا مسئلہ ہے، اور نیچے آئیں شک بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم جس کام میں اپنے متعلقین کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم سمجھ لیں. شک سے بچانے میں اور بدگمانی سے بچانے میں ہمیں اپنے ملنے والوں کی شعوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. یہ وہ 2 کام ہیں جس میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں. غیبت اور حسد مطلب اگر میں ترتیب میں ان کی، یعنی خرابی میں سب سے اوپر ہے حسد، لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے شک. شک سے ہمیں متنبع کیا گیا ہے کہ شک اچھی چیز نہیں ہے. شک ہمارے ذہن کی پروسیسنگ، ذہن کی فنکشننگ، اس کے لیے خرابی پیدا کرتی ہے، بری چیز ہے. لیکن شک کر لینا گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ بدگمانی ہے. بدگمانی اس طرح کی چیز ہے جس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے آخرت میں. پھر غیبت ہے، اس کے بارے میں تو بالکل ہی پکی بات ہے کہ مطلب وہ تو بہت ہی آگے کی چیز ہے، اور حسد تو بہت ہی زیادہ آگے کی چیز ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی میری لائف ایسی ہو کہ سامنے والے کے دل میں یا ذہن میں شک پیدا نہ ہو، اور اگر کہیں شک پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو میں ریزالو کروں، اس کو میں کلیئر کروں. تو شک اور بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کمیونیکیشن کو بالکل کلیئر کروں، میں اپنے معاملات کو اسٹریٹ کروں، میں اپنی چیزوں کو اوپن کروں. ہڈن فائلز جو ہیں وہ شک پیدا کرتی ہیں، ہڈن فائلز جو ہیں وہ بدگمانی پیدا کرتی ہیں، ہڈن فائلز جو ہیں اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے. یہ بات واضح ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ بدگمانی سے کیسے اس کو بچائیں؟ دیکھیے، بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوال کا جواب دینے میں بھی چڑھتے ہیں. ضروری ہے کہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ضروری ہے بتانا کہاں جا رہا ہوں؟ کچھ اس قسم کے مسائل اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرے ہماری. چڑھنے کا جو عمل ہے، چڑھنے کا عمل ہم سب کے اندر ہوتا ہے، یہ کبر خفی ہے. آپ نے کبھی کھانے پکایا ہے کسی، مطلب چلے کھایا تو ہوگا نا، پکایا نہیں ہوگا تو پتیلی کو صاف کرتے ہیں نا، تو اس پہ کھرچن لگی رہ جاتی ہے نا. وہ کبر ایسا ہی ہے، لگا رہ جاتا ہے. وہ کبر جو میرے اندر اویئرنیس کے ساتھ ہے، انٹینشن کے ساتھ ہے، کانشیسنس کے ساتھ ہے، وہ تو بہت کم ہوتا ہے. فرعون ہوتا ہے وہ، فقال انا ربکم الاعلی. عام لوگ تو مطلب وہ کبر خفی سے ہی خاصا کام کرتے رہتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کبر سے محفوظ کرے. بعض لوگوں کی مزاجی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو سیدھا سا سوال ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، غصہ آ گیا اس بات پہ، کیا دیکھ رہا ہوں موبائل، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے تھے. تو ایکسپلینیشن دینا بھی، مطلب وہ ایکسپلینیشن جو مانگی جا رہی ہے، اچھا اس کو ہمیں اس لیے چڑ ہوتی ہے کہ مطلب ہم پھر ایک بدگمانی کرتے ہیں کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اچھا میں کہتا ہوں اس جگہ پہ کیوں پہنچ گئے؟ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے آ کے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں، یا کسی نے کہا میری بیوی جو ہے مجھ سے ایسے سوال کرتی ہیں، دیکھیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. میں نے کہا تم اسے اس طرح کیوں انٹرپریٹ کر رہے ہو؟ وہ تمہارے اندر اتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، تم اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے؟
she is or he is deeply interested in you. اس طرح کیوں نہیں لے رہے؟ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں اس پوری بات کا؟ یعنی وہ جاننا چاہتا ہے، جاننی چاہتی ہے کہ آپ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. آپ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب، یا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے ایکسکیوز می، یہ میری پرسنل اسپیس ہے، دس از مائی پرسنل ٹائم، ہو آر یو. فیملی لائف میں پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگتی ہے. فیملی لائف میں نا کلیکٹیو اسپیس کا تحفظ کرنے سے فیملی ایکسل کرتی ہے. پرسنل اسپیس ڈیمانڈ کرنے سے فیملی ویلیوز نرچر نہیں ہوتی. کلیکٹیو اسپیس کا تحفظ کیا جاتا ہے، کلیکٹیو اسپیس ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کلیکٹیو اسپیس کو چاہا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 لوگوں کے گھر میں چاروں آدمی پرسنل اسپیس کے امیدوار ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کلیکٹیو اسپیس، پرسنل اسپیس. تو اس میں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے کو ایکسپلینیشنز خود سے دیجئے، میں نے یہ بات کی کہ یہ 4 خرابیاں ہیں: شک، بدگمانی، غیبت اور حسد. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، یعنی اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذہن کو شک سے بچائے، لیکن ایک میرا کام بھی ہے نا کہ میں اپنے معاملات سیدھے رکھوں، میں اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح رکھوں. کچھ ایکسپلینیشنز خود سے دینے میں خیر ہوتی ہے. آپ خود ہی بتا دیں کہ بھئی یہ میں یہ کر رہا ہوں. یہ بات واضح ہو گئی میرا خیال ہے کہ شک اور بدگمانی سے بچانے کی ایک کوشش کریں اس کو. اس کے لیے آپ کو مطلب جب آپ اس گول کو آپ اون کریں گے نا، اس آبجیکٹو کو آپ اون کریں گے، تو پھر خود آپ کا ذہن آپ کو بہت کچھ سجھائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک کام اور ہے جو اعتماد حاصل کرنے اور اعتماد میں آگے بڑھنے میں بہت معاون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہیں. یعنی میں تمہیں سمجھوں، تم مجھے سمجھو، آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بنیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے میں. اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. یہ بڑی دلچسپ اور بہت مزیدار ایکٹیویٹی ہے، گھر جا کے انشاءاللہ کیجئے گا. آج اگر آپ کو ممکن ہو تو، اگر آج موقع ہو تو آج کھانے کے بعد رات میں آپ بیٹھیے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے، گھر کے تمام لوگوں کو ایک ٹاسک دیں، جتنے لوگ، یہ مطلب آپ کی فیملی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اسپاؤس، آپ کے بچے. کام یہ ہے کہ سب نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے پیپر کے اوپر، رائٹنگ میں، کہ جیسے میں اپنی بات کروں تو ہمارے گھر میں 5 لوگ ہیں نا، مطلب میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے 3 بچے ہیں. تو میں نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ میرے علاوہ جو 4 لوگ ہیں، 1 بائی 1 ان چاروں کے بارے میں نے سوچنا ہے اور پیپر پہ لکھنا ہے کہ اس کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور 3 ٹاپ 3 ایکسپیکٹیشنز میں نے سوچنی ہے اور وہ لکھنی ہے. میری بیوی کو مجھ سے ٹاپ 3 ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں، میرے فلاں بچے کو کیا ہو سکتی ہیں، میرے فلاں بچے کو کیا ہو سکتی ہیں، میرے فلاں بچے کو کیا ہو سکتی ہیں. اسی طرح یہ کام گھر کے تمام لوگ کریں. اسی طرح ایک کام یہ کریں کہ میرے ذہن میں ان کے حوالے سے کیا بات آتی ہے، کس طرح کی ایکسپیکٹیشن آتی ہے، اس کو بھی لکھیں اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، اور پھر اس کی شیئرنگ کریں اور پھر دیکھیں کتنا میچ کرتا ہے. اور اگر میچ نہیں بھی کر رہا تو آپ انجوائے بہت کریں گے، مطلب 1 بائی 1 نا، اور سب لوگ بیٹھ کے کریں، زبردست شیئرنگ ہوگی. یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں. تو ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنی آگہی کو بڑھنے دیتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سمجھ میں آ سکنے والی اپنے معاملات ایسے رکھتے ہیں کہ میں تمہاری سمجھ میں آ سکوں، تم میری سمجھ میں آ سکو. میں اپنے آپ کو تم سے چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں کسی معاملے کو خفیہ رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا. ایک دوسرے کی سمجھ میں آ سکنے کی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں رازداری معاملے کی رازداری بھی رکھ رہے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اب اسی طرح ایک اور بات ہے، اور وہ ہے ایکسپیکٹیشنز کی. ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم، یعنی ایک طرف تو میں نے یہ ایکٹیویٹی کہی کہ آپ ایکسپیکٹیشنز لکھیں، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں. یعنی ہمیں اپنے تعلق کو ایسے رکھنا ہے کہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بڑھنے نہ لگے، لیکن وہ مجھ سے نا امید بھی نہ ہو. مجھے اپنا معاملہ ایسا رکھنا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز، میں اس سے غیر ضروری طور پر ایکسپیکٹیشنز نہ لگاؤں، دوسرے سے نا امید ہوئے بغیر
اپنی ایکسپیکٹیشنس کو میں ختم کر لوں یا کم کر لوں. میں تم سے نا امید نہیں ہوا ہوں، لیکن میں تم سے ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں لگا رہا. میں اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز نہیں لگا رہا. میں اچھا ہی تم سے، تمہارے لیے اچھی ہی چیزیں سوچتا ہوں، اچھا ہی خیال کرتا ہوں. تو ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر بہت ساری اسپیسیفک نوعیت کی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. جب ہماری ایکسپیکٹیشنز، اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز بہت ساری ہو جاتی ہیں نا، یہ فلاں چیز کرے گا، اس کو تو یہ کرنا چاہیے، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے، یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے، یہ بڑی اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان سے باہر نکلیں، لیکن ہم نا امید بھی نہیں ہوں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو اب اسی طرح ایک چیز جو ٹرسٹ بلڈنگ میں بہت اہم ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر کمٹمنٹس نہیں کریں. کمٹمنٹس بھی وہی کام ہوتا ہے نا. آپ نے کمٹمنٹس بڑی آسانی سے کمٹ کر لیتے ہیں، بہت ساری کمٹمنٹس کر لیتے ہیں، بڑی جلدی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں. جیسے ہی آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں یا کچھ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ دے دوں گا، میں آپ کو یہ کرا دوں گا، میں وہ کرا دوں گا، یہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز بنا دی نا. دوسرے کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز نہ بڑھیں، مجھے ایسے زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اگر کہیں کمٹمنٹ ضروری ہے تو وہ کمٹمنٹ کریں. جب آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، لیکن آپ غیر ضروری طور پر کمٹمنٹس نہیں کرتے. پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب ہم بہت ساری کمٹمنٹس کر لیتے ہیں اور کمٹمنٹس نبھاتے نہیں ہیں. جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیجیے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا اب نہیں کروں گا، پھر آپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ٹرسٹ کے بڑے ایشوز ہیں ہمارے درمیان، اور پھر مسئلے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ غلط کام نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کر لیا یہ غلط کام. اور کوئی غلط کام تھا جو وہ کرتے تھے. تو جب یہ مسئلہ انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ جس سے وعدہ کرنا چاہیے اس سے نہیں کیا. اگر یہ غلط کام آپ سے وعدے کے نتیجے میں چھوڑ رہے ہیں تو بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے. سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اس سے وعدہ کریں جس کے بتانے کے نتیجے میں غلط کام غلط ہے، صحیح کام صحیح ہے. جس نے طے کیا ہے کہ کون سا کام غلط ہے، کون سا کام صحیح ہے. آپ سے تو چھپ سکتے ہیں نا وہ، آپ کتنے غلط کام پکڑ سکتے ہیں. مطلب آپ کے خوف سے جو غلط کام چھوڑا ہے وہ تو مطلب غلط کام اصل میں چھوڑا نہیں ہے. تو جس کی نگاہ سے میں اوجھل نہیں ہو سکتا، اسی کے خوف سے مجھے غلط کام چھوڑنا ہے، اسی سے مجھے وعدہ کرنا ہے. اسی طرف انسانوں کو، تو ہم اس کو بھی دیکھیں.